ڈالر سے اب $12.5 بلین پہ پہنچ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے پالیسی ریٹ بینکوں کا 13% پہ ہے، اور اگر ریئل انفلیشن کو اگر آپ لیں تو آج کم از کم 8 پوائنٹس کا سپیس اویلیبل ہے اسٹیٹ بینک کے پاس کہ اگر وہ پالیسی ریٹ کم کرنا چاہیں۔ اسٹاک ایکسچینج تاریخ کے سب سے اونچی سطح پہ ہے۔ تو یہ تمام یہ جو اہداف ہیں، اشاریے ہیں، یہ اس بات کی ایک کھلا ثبوت ہے کہ انشاءاللہ یہ سال پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں بہت ممید و معاون ثابت ہوگا، بشرطیہ کہ ہم مل کر من حیث القوم ہم شبانہ روز محنت کرتے ہوئے ہم پاکستان کو آگے لے کر جائیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 9.5 مہینے میں جو یہ حکومت آئی ہے ان کو بیرونی اور اندرونی خلفشار کا سامنا کرنا پڑا، بے پناہ چیلنجز تھے، لیکن ایک باہمی تعاون اور اجتماعی کاوشوں سے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی۔ اس سال میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہمارے چاول کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس نے ہمیں تقریباً $4 ارب ہمارے قومی خزانے میں جمع کرائے۔ باقی میں مختصر تفصیل آپ کو دے چکا ہوں۔ وہاں پر چینی کی ایکسپورٹ کے ذریعے بھی تقریباً $0.5 بلین پاکستان کے خزانے میں آیا یا آ رہا ہے، اور اس کی 2 بڑی وجہ ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس الحمدللہ سرپلس چینی تھی جس کو ہم ایکسپورٹ کر پائے، مگر یہ چینی ایکسپورٹ نہ ہوتی اگر سمگلنگ جاری رہتی، تو سمگلنگ کے حوالے سے افغانستان وہ 100% اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، اور جس کی وجہ سے وہ سرپلس پاکستان کو اویلیبل ہوا اور اس طرح ہم یہ ایکسپورٹ کر پائے۔ اسی طریقے سے جو آئل کی سمگلنگ ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے بھی ہماری جو آف ٹیک ہے آئل کی جو اس سے بھی یہ سپورٹ ملتی ہے کہ اس میں سمگلنگ میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ اب اس وقت ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جو ہماری سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں وہاں پر پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں، چاہے وہ آذربائیجان ہے، ازبکستان ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے روابط بڑھیں، پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹس ہوں، اور NLC اب ہمارے جو کارگوز لے کے جا رہا ہے آل دا وے اپ ٹو ماسکو، سارے ناردن ایریاز کو کور کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی اپرچونٹیز ہیں۔ اسی طریقے سے سعودی عربیہ، UAE، قطر کے ساتھ ہمارے MOUs سائن ہو گئے ہیں، B2B بھی سائن ہوئے ہیں، اس میں اب ہمیں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ تو میں ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر تبھی طے ہوگا کہ ملک کے اندر ایک استحکام ہو، اور معاشی استحکام جڑا ہوا ہے سیاسی، معاشی استحکام ہوگا تو آٹومیٹکلی ملک میں سیاسی استحکام ہوگا۔ تو اس لیے اب اگر ہم نے گروتھ کی طرف آگے جانا ہے تو اس کے لیے نمبر 1 اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، کوئی اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ اس کے لیے بجلی کی قیمتوں میں ہمیں خاطر خواہ کمی کرنی ہے، جس کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے، پوری کاوشیں ہو رہی ہیں۔ پھر ہمارے اگر محصولات اگر ہم نے بڑھانے ہیں تو ہمیں انفورسمنٹ کرنی ہے، جہاں پر لیکیجز ہیں، میسیو لیکیجز ہیں، اس کو ہم نے کور کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، یہ جو ADR جو ہے، جو پرائیویٹ بینکس جو ہیں پاکستان میں، ان کے جو منافع تھے، آپ نے دیکھا کہ کم سے کم پچھلے 2-3 سالوں میں دے ہیڈ ونڈ فال، 22% پالیسی ریٹ تھا، اور ان کے اوپر انہوں نے بے پناہ منافع کمائے۔
اب ہم نے اس میں ڈی پی ایم، اس میں فائنانس منسٹر، اس میں ان کی پوری ٹیم شامل ہے، گورنر اسٹیٹ بینک، ہم نے مل کر ایک طریقہ نکالا اور 72 ارب روپے ان سے ہم نے یہ وصول کیے ہیں، یہ اپنا جو کہ خزانے میں آ چکے ہیں. اسی طریقے سے